بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو السلام علیکم. اخباروں میں آج باہر کی اخباروں میں کچھ ایسی خبریں چھپی ہوئی ہیں جس سے کچھ ہمارے صورتحال پہ بھی جائزہ ان کا لیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پچھلے ایک مہینے سے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کہ یورپ کو چھوڑنے سے برٹن مالی طور پر کمزور سے کمزور ہوتے رہے گا. وہ ہو رہا ہے، اور اب یہاں تک حال پہنچ گئی ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے اور گرمائش کے انتظامات نہیں ہیں، جو وہاں دونوں بہت اہمیت کے باعث ہیں. دوسری بات جو میں نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ امریکہ کے پاس وہ مالیات نہیں ہیں کہ جس سے وہ دنیا کے ہر حرکت میں شامل ہو سکیں. بلکہ تیسری بات میں نے یہ بھی کہی تھی کہ یوکرین کے اخراجات، جیسے افغانستان اور عراق کے اخراجات، بڑھتے رہے. عراق سے تو ان کے تیل سے نکال کے عراق کو سکھائی دیا تقریباً، لیکن افغانستان سے جو نہیں ملا وہ ایک بہت بڑی چوٹ لگی ان کی معیشت کو. اور جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ روس سے ہم سمجھوتا نہیں چاہتے، نیٹو کو ہم آگے لے جائیں گے روس کی بالکل سرحد تک، اور یوکرین میں انہوں نے ایک ایکٹر کو صدر بنا دیا جس کی ایکٹنگ آج تک چل رہی ہے. لیکن میں نے یہ کہا تھا، خیال رکھیں مغرب، خیال رکھیں امریکہ، خرچہ آپ کو کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپ میں، اور ابھی تو چیخیں اتنی نکل نہیں آئی ہیں، لیکن ٹھنڈ اس سال اگر بڑھ گئی تو بڑھنے سے گیس اور تیل کی جب کمی اور گرمائش کی محسوس ہوگی تو کیا ہوگا. ہم اربوں سے لے لیں گے، اس سے لے لیں گے، ان سے لے لیں گے. دیکھ لیں، اربوں نے تو آپ کو جواب دے دیا کہ ہم اوپیک کے ذریعے یہ سب کچھ گھٹا رہے ہیں، بڑھا نہیں رہے ہیں. اور ٹائم لگتا ہے یہاں سے پائپ لائن بنانے، یا یہ کرنا یا وہ کرنا، بڑا عرصہ لگے گا. تو انگریزی میں ایک کہاوت ہے، ونٹر آف آر ڈسکنٹینٹ. یورپ کی ونٹر آف ڈسکنٹینٹ آ رہی ہے. انہوں نے افغان جنگی صورتحال سے ایک اہم فیصلہ کیا، وہ یہ کہ جیسے افغانستان میں اسٹنگر میزائل دے دیے ہر ایک کو لڑنے کے لیے روس سے، روس کا ستیہ ناسی ہوئی. اور اس بار انہوں نے پھر ایک ایسا ہتھیار نکالا ہوا ہے جس سے روس کو یوکرین میں تکلیف ہو رہی ہے. لیکن روس نے بڑی تیزی سے اس کا جواب دیا. ایک تو یہ کہ 4 ملک انہوں نے نئے بنا دیے ہیں لوہانسک ریجن میں، ڈونباس میں وغیرہ. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی بار ان علاقوں میں یوکرین کے بنائے ہوئے وقت کے پلوں کو اور انفراسٹرکچر کو بم یوکرین خود کر رہی ہے امریکن جہازوں سے. تو یہ درست ہے کہ اگر پوری دنیا ایک طرف ہو کے ہر ایک چیز کا خرچہ کریں. یورپ نے 10 بلین سے زیادہ خرچ کیا ہے یوکرین میں، نیٹو کے مدد کیے ہوئے میزائلز پر، اور امریکہ نے 15 بلین کر لیا ہے. 25 بلین ہو گیا. اب آگے کیا ہوگا، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو انہوں نے ایک اور خطرہ محسوس کر لیا کہ ہم نے چین کو کس مورچے میں ڈال دیا ہے. اور آج وہی یورپین اخباروں میں اور امریکن اخبار میں ہے
کہ the next war is a longer war and it is on computer chips. یعنی کہ وہ سامان جو کمپیوٹروں میں جا کے دنیا کو چلا رہا ہے، دنیا کی فوجوں کو چلا رہا ہے، دنیا کی مالیات کو چلا رہا ہے، دنیا کی ہر ایک چیز اب اس سے چلتی ہے. چائنا کی منوپلی ہے، اور اس لیے کوئی محبت تائیوان کے لیے امریکہ آگے نہیں آئی ہے. خطرہ محسوس کرتے ہو. اب انہوں نے اس میں ذرا جلد بازی کر لی چین کے ساتھ، اور چین بھی بڑی آہستہ آہستہ لیکن مضبوطی سے اپنے حالات آگے بڑھا رہا ہے. تو امریکہ نے سوچا ایک یوکرین پہ دنیا دیکھ رہی ہے، اس طرف اتنی توجہ نہیں ہوگی. دیکھیے اتنی توجہ ادھر ہوگی. شمالی کوریا نے اپنے میزائل ابھی جاپان کے اوپر سے گزارے ہیں، یاد دلوانے کے لیے کہ کسی رنجش کو ہوا دو کہ زندہ ہوں ابھی. تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. جنگ تو چھیڑ لی امریکہ نے اپنا سینہ تان کے، لیکن ہر ایک نے یہ دکھایا کہ سولو ورلڈ پار ہم نہیں جینے دیں گے. معاملات بگڑ گئے ہیں، اور اس میں پاکستان کے لیے بھی کئی باتیں آتی ہیں. عرصے سے کہہ رہا ہوں ہندوستان سے امریکہ کی اتنی گڑھ جوڑ ہے. آج سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں 25 سال سے کہہ رہا ہوں. 25 سال پہلے، 30 سال پہلے پاکستان میں بڑے مشہور ہندوستان کے صحافی بہت آتے تھے. کلدیپ نیر جو سفیر بھی بنے انگلستان کے ولایت میں. ایک بات یاد آ گئی، میں نے کہا کلدیپ آپ کی نظر میں کیا ہے کہ کب پاکستان ہندوستان کے جیسے جمہوریت کے راستے پہ چلے گا؟ ہنس کے مجھے کہا کہ جب آپ کے یہاں بھی لالو پرساد یادو جیسے، جب تک آپ کی سیاست میں لالو پرساد جیسے نہیں آئیں گے جو بہار کے مشہور چیف منسٹر بنے، اور بہار کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں بہت اچھا ہوا، کچھ کہا کہ تباہی میں مچا دیا، اب آ نہیں سکتے کبھی دوبارہ. اور بیچارہ سندھ اب اس وظیفے میں شامل ہو گیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسے ہی اب ماجرا سلسلہ جاری ہو رہا ہے. اچھا، ایک عجیب بات ہے، عمران خان نے بیان دیا پرسوں کہ میں تو کچھ نہیں کر رہا تھا، میری ذمہ داری بھی نہیں تھی کیونکہ یہ اور لوگ کر رہے تھے. چلے ان کا کہنا ہے، لیکن پھر میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا خیال کب کون کر رہا ہے؟ جب سابقہ پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، مجھے جو کہا جاتا تھا میں کرتا تھا. تو میں یہ ضرور مشورہ دوں گا کہ بھائی آخر میں یاد کرنا، تاریخ آپ کو اور لوگوں کے کرنے پہ یاد نہیں کرے گا، آپ کو اپنے کارناموں پہ پہچانے گا. بہرحال پاکستان میں ماشاءاللہ سارے امین ہیں، تو کیا کہا جا سکتا. تو پھر اس بات پہ آ رہے
دنیا میں معیشت برے حال میں ہے، دنیا میں نظر نہیں آتا، اور اعلانات تو اب کھل کے ہو گئے. حالانکہ میں نے 1 سال پہلے اس کا بھی بیان دیا تھا کہ امریکہ ریسیشن میں آ رہا ہے. تو اب جب شہباز شریف گئے تھے اپنے بھیک مانگنے کے مشن پر، تو انہیں کہہ دیا گیا کہ بھائی اب ہماری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. پھر اور بھی لوگ گئے. اب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے ہم چین اور روس کے ساتھ ہیں یا امریکہ کے ساتھ ہیں. اب تو آگے چل کے بڑے بڑے مسئلے ہیں، اور شاید کوئی ہمیں آج تک سمجھا نہیں سکا، یا ہماری سمجھ نہیں، کہ یہ طالبان کہ کبھی ہم دوست بنتے ہیں، کبھی وہ ہمارے دشمن بنتے ہیں. عجیب سوات کا معاملہ ہے کہ وہی لوگ واپس اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ صوبائی حکومت بنی ہے سوات کے ووٹوں پہ، جبکہ وفاقی حکومت سابقہ بنی تھی KPK کے ووٹوں پر، اور پھر وہی چہرے آ گئے وہاں. کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ ذمہ داری کس کی ہے پاکستان میں، ذمہ دار کون ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وقت آیا ہے کہ ہم محسوس کریں کہ ہم ان مصیبتوں کو حل کریں. پہلے کوشش تو کریں سمجھنے کی کہ ان تمام باتوں کی کیا سوچ بات ہوئی ہے، کیا سوچا گیا ہے، کیا تیاری کی گئی ہے، کیا منصوبہ بندی. اب تک ہم چل رہے ہیں، ہمارے پاس کافی پیسے ہیں. وہ 3 بلین تو سعودی عرب کا ڈیفرڈ ہے، 2 یا 3 بلین متحدہ امارتوں کا ہے. قطر کے پاس گئے 3 بلین کے لیے. تو اس سے تو سارا آپ کا سیونگز بجٹ کہے یا آپ کا کیا کہیں پھنسا ہوا ہے، آیا ہوا ہے. کس نے کوئی منصوبہ نہیں دیا کہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا. کوئی کوشش اگر ہوئی ہے کیا ہوگا، کیسے ہوگا. اور جنہوں نے آنتڑیں تو دکھا دی ہیں دنیا کو، اب پتہ نہیں کس نظارے کے لیے ہم ٹھہرے ہوئے ہیں. بہرحال دعا گو ہیں، لیکن دعا گو ہونے کے ساتھ بھی اپنی کوئی تو انسان پہچانے اس بات کو کہ ہمیں ہوا کیا اور کرنا کیا ہے. ورنہ ہم اسی مشکل میں رہیں گے، نہ یہاں کے نہ وہاں کے. اور ہر ایک اپنے آپ کو ایسا لیڈر سمجھتا ہے کہ وہ پوری دنیا کو قابو کر کے بیٹھا ہوا ہے. دنیا آپ کے ہاتھ قابو نہیں ہے. ہاں ملک اب کھیلتے ہیں، لیکن پھر داؤ پہ بھی لگاتے ہیں. میرا خیال ہے پاکستان کو بہت زیادہ داؤ پہ لگا دیا گیا ہے. رحم کریں، اب دعا بھی کریں رحم کی، اور ملک پہ بھی رحم. ایک بات ضروری پڑتی ہے کہنے کی، وہ میں نے شروعات میں اس کا ذکر کیا تھا، اور پھر میں نے اس پہ تفصیل نہیں دی. جب میں نے کمپیوٹر چپس کی بات کی تھی اور امریکہ اور چین کے سخت اس پہ جو جھگڑا ہونے والا ہے، تو میں اس میں ایک چیز
میں نے ختم نہیں کیا اس کا، وہ یہ تھا کہ یہ پاکستان کے لیے ایک موقع ہے. آپ پاکستان میں اور میں وفاقی حکومت سے مخاطب ہوں، آپ پاکستان میں چین سے معاہدہ کر کے یہاں بہت بڑی سافٹ ویئر فیسلٹیز لگائیں چپس کی، جو آپ دنیا کو بیچ سکیں. آپ امریکہ کا نام یا کس کا نام مت لیں، تو دنیا کو بیچ سکیں. آخر میں چین کو بیچنا تو پڑے گا، آخر میں مغرب کو خریدنا پڑے گا. کیا یہ آپ کے لیے بہتر راستہ نہیں ہوگا جو آپ اور راستے ڈھونڈتے نہیں ہیں؟ ترقی کرنے کے لیے ملک میں ٹیکسٹائل نہیں چلا سکے گا، ہر وقت کے لیے نئی چیزیں ڈھونڈنی پڑے گی. اس میں آپ سوچیں، غور سے فکر کریں اور اس پہ آپ توجہ دیں. آخر میں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ مغیری خاندان جو خیرپور سے سیلاب سے بچ کے کراچی پہنچا تھا، تو ان کو سندھ حکومت نے واپس بھیجنا شروع کیا. پتہ نہیں کس کی بسز میں، کہ پورا خاندان تقریباً ہلاک ہوا نوری آباد کے پاس. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بیچارے وہاں سے پناہ کے لیے کراچی آئے تھے، اور ان کو جہاں پہنچا دیا گیا ہے موت کے گھاٹ، افسوس کی بات ہے. میری تعزیت نہ صرف ہے مغیری خاندان کے ساتھ خیرپور کے، جن کے 19 یا 20 لوگ ہلاک ہوئے ہیں، باقی اسپتالوں میں ہیں. نہ ان کے جنازوں پہ کوئی گیا حکومت کی طرف سے، نہ حکومت نے کوئی ان کو یہ معاملے میں، یہ کس کی رائے تھی کہ ان کو یہاں سے تیزی سے اٹھا کے بھیجے واپس. غیرت مند ہے، جانا بھی چاہتے تھے واپس، یہ نہیں ہے کہ نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن یہ تو وہ بات ہوئی کہ آگ کے حوالے کر دیا گیا. کوئی بچانے والا بھی نہیں تھا، بڑی دیر تک آگ لگی ہوئی تھی، اور کوئی ان کے فاتحہ تک کے لیے نہیں گیا حکومت سندھ کی طرف سے. تو میرا ان کے ساتھ نہ صرف ہمدردی، ہم ان کی دعا بھی کرتے ہیں، فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اور کوشش یہ ہوگی کہ ان کے لیے آواز بلند کر کے ان کو کوئی نہ کوئی امداد کی مدد بھی کی جائے. شکریہ.